السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروبہ حسان۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جی تو فرینڈس، آج ہم شروع کریں گے ایک نیا ناول جس کا نام ہے عشق بھی تو، اور اس کی رائٹر ہیں زہرا قاسم آقا۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ سہیل بھائی کی کال کٹ کرنے کے بعد وہ کافی دیر صوفے پہ بیٹھا گہری سوچ میں گم رہا۔ سوہا کی ذمہ داری لینا آسان نہیں تھا، وہ اسے جانتا تک نہیں تھا۔ دور کی رشتہ داری یوں گلے پڑے گی اس نے سوچا نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں کسی کو پتہ چلتا کہ وہ اس کے دور کی کزن کی بیٹی ہے تو اس کی ہر حرکت پر حیدر علی کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ وہ کوفت میں مبتلا ہوا، ہاں کر چکا تھا تو اب انکار اس کی شان کے خلاف تھا۔ اس نے چائے رکھ کر بیگ اٹھایا اور یونیورسٹی جانے کی تیاری پکڑی۔ کراچی کے ایک اچھے علاقے میں بنے ڈبل اسٹوری گھر میں موجود سوہا سہیل انگلی منہ میں دابے اس فکر میں تھی کہ یونیورسٹی میں پہننے کے لیے ڈھیر سارے کپڑے کہاں سے لائے۔ اس کی چچا زاد پاس بیٹھی اس کی عقل پر ماتم کر رہی تھی۔ ارے بہن، پڑھائی کا سوچ، یونیورسٹی میں کوئی تجھے نہیں دیکھے گا، اور کسی نے تفصیل سے دیکھ لیا تو۔ وہ معصومیت سے بولی، تم انگیج ہو سوہا، یاد رکھا کرو۔ فاطمہ نے اسے یاد دہانی کروائی۔ سوہا کا حلق کڑوا ہو گیا، اس نے چپ رہنا مناسب سمجھا۔ وہ پہلی کلاس میں اپنے بابا کے کزن کی منتظر تھی جو اس کے اب ٹیچر بھی تھے، سر حیدر۔ لڑکیوں میں اس کے نام کی بازگشت چل رہی تھی۔ جینز میں ڈھیلا نیلا کرتا اور گلے میں دوپٹہ ڈالے وہ بالوں کے جوڑے سے نکلنے والی لٹوں سے الجھتی باہر کی جانب دیکھ رہی تھی جہاں سے اس کی نجات دہندہ نے نمودار ہونا تھا۔ ٹھیک 9 بجے وہ بلیک پینٹ پر نیلی شرٹ پہنے آستینے فولڈ کیے موبائل پر کسی سے بات کرتا ہوا کلاس میں داخل ہوا۔ اس کی پرسنالٹی اور تنے ہوئے نقوش دیکھ کر لڑکیاں مڑ مڑ کر ایک دوسرے کو دیکھ کر شرارتی اشاروں میں لگ چکی تھیں۔ یونیورسٹی میں یہ سب ہونا عام بات تھی۔ سوہا نے بیزاری سے لڑکیوں کا پاگل پن دیکھا۔ اب بھی وہ بتا دے کہ وہ ان کی رشتہ دار ہے تو لڑکیوں کا سارا جتھا اس کے گرد جمع ہو جانا تھا، مگر اس نے خاموشی کو بہترین جانا۔ بابا کی سخت ہدایت تھی کہ وہ کوئی شکایت کا موقع نہ دے۔ وہ ویسے ہی سیمسٹر لیٹ کر چکی تھی، اب بس پڑھائی پر توجہ دینی تھی۔ وہ پوری توجہ سے نفسیات کا لیکچر سن رہی تھی۔ حیدر انسانی نفسیات کے ساتھ ساتھ فلسفہ بھی پڑھا رہا تھا۔ پورے لیکچر کے دوران اسے خود پر سوہا کی بڑی بڑی آنکھیں گڑی ہوئی محسوس ہوئیں۔ بندہ ادھر ادھر بھی دیکھ لے، وہ یکٹک اسے دیکھ کر حیدر کو پزل کر رہی تھی کہ وہ کوئی نیا نہیں پڑھا رہا تھا، اسٹوڈنٹس کی حرکتیں اور پاگل پن ڈیل کر لیتا تھا، مگر سوہا کا دیکھنا اسے دیکھنا نہیں جا رہا تھا۔ ہاں کیا سمجھ آیا آپ کو؟ اس نے برہم ہو کر سوہا سے پوچھا۔ کب سے دیکھے ہی جا رہی تھی۔ کچھ نہیں، وہ معصومیت سے بولی۔ حیدر کی آنکھوں میں غصہ آ گیا، مگر اس کے چہرے کی معصومیت کی وجہ سے وہ اظہار نہیں کر سکا۔ ایسا چہرہ وہ قتل بھی کر لے تو عدالت سزا نہ دے۔ اس کی رنگت صاف تھی، شکل بلا کی معصوم اور بڑی بڑی گول آنکھیں۔ جب کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تو گھورے کیوں جا رہی تھیں؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا، اس لیے غور سے گھور رہی تھی کہ سر کے شاید کچھ پلے پڑے، مگر پڑا ہی نہیں۔ وہ سادگی سے بولی، ہا ہا ہا۔ پوری کلاس کہہ کے مار رہی تھی، آئندہ آپ آگے بیٹھیں گی اور گھر سے پڑھ کر آئیں گی تاکہ لیکچر سمجھ آئے، انڈرسٹینڈ؟ وہ دانت بھینچ کر بولا، یہی کچھ سمجھ نہیں آ رہا گھر میں، یہاں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، گھر میں کون سا سمجھ آئے گا؟ وہ روحان سے ہوئی۔ حیدر نے ضبط کر کے زندگی کی بہترین پرفارمنس دی تھی اس کو، کل کلاس آدھا گھنٹہ لیٹ ہوگی۔ وہ جلدی سے بول کر کلاس سے نکلا۔ اسٹوڈنٹ شور شرابے میں مصروف رہے، ابھی تک سب کی کھیکھی نکل رہی تھی۔ کیسا رہا دن؟ اس کے بابا نے کاندھے کو پھیلا کر اسے اپنے گھیرے میں لیا۔ A1 بابا، بہت آسان سبجیکٹس ہیں، باقی کلاسز بھی اچھی رہیں، مگر سر حیدر کی کلاس میں بہت مزہ آیا، بہت ہی اچھا پڑھاتے ہیں، وہ مصنوعی جوش سے بولی۔ جھوٹ بولتے وقت اس نے اپنے اٹکنے پر قابو پایا۔ ویری گڈ، بس 2 سال کی بات ہے، دل لگا کر پڑھو، پھر میری گڑیا اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ وہ رنجیدہ سے ہوئے۔ کیا ہے بابا آپ بھی؟ وہ خوف زدہ ہو کر پھر وہاں سے اٹھ ہی گئی، جسے سہیل اس کی شرم سمجھ کر مسکرا دیے۔ سوہا نے ماں کو بہت جلدی کھو دیا تھا، باپ اور بڑی بہن نے ہی اس کی پرورش کی۔ سوہا سے بڑی زرش اسلام آباد میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی تھی، وہ دونوں وہاں جاب کرتے تھے۔ نچلے پورشن میں سہیل کے چھوٹے بھائی اپنی بیوی اور بیٹی فاطمہ بیٹے فصیح کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ سوہا کی ان نسبت انٹر کے بعد ہی سہیل نے اپنے جگری دوست کے بیٹے عمار سے طے کر دی تھی جو کینیڈا میں رہائش پذیر تھا۔ ہیلو، حیدر کی خوابیدہ آواز فون سے نکل کر بہن کے کان سے ٹکرائی۔ سو رہے تھے؟ نرمین نے پیار سے پوچھا۔ نہیں، ایسے ہی شوق سے چرسیوں کی آواز پہ بات کرنے کا حد ہو گئی ہے یار آپی، وہ سخت جھنجھلایا۔ ارے بھائی کیا ہے، بندہ فون بھی نہیں کرے۔ وہ چڑ گئی، ایک تو دوسرے شہر میں بیاہ دیا، خود تو بہن کو پوچھتے نہیں۔ وہ فوراً ایموشنل ہوئی۔
آپ کی ہی پسند تھا وہ نمونہ، جاؤ رہو اب ملتان میں، وہ بھی دو بدو ہوا۔ اوف او، کیا یونیورسٹی میں مرچیں لگا دی کسی نے؟ وہ فون کے دوسری طرف ہنس کر پوچھ رہی تھی۔ بس مت پوچھیں، وہ اپنی سہیل بھائی ہیں نا؟ ہاں، وہ بابا کے چچا زاد کے بیٹے، ہاں بھائی ہمارے دور کے رشتے دار، ان کی لڑکی کا ایڈمیشن میری یونیورسٹی میں ہوا ہے۔ اتنی کوئی دماغ خراب ہے نا کوڑ مغز کہیں کی؟ وہ جی جلا رہا تھا۔ کیسی ہے نرمین؟ فوراً اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ ایک تو آپ بس بہت چھوٹی ہے، منگنی شدہ ہے جہاں تک مجھے پتا ہے، دوسرا اللہ حافظ۔ رات میں کیا کریں کال، شام میں تنگ نہ کیا کریں، وہ انہیں شادی کے موضوع تک جانے ہی نہیں دیتا تھا۔ رہو تم تنہا، اللہ حافظ۔ وہ بددل ہو کر کال کٹ کر گئی۔ حیدر پر ذرا سا فرق نہ پڑا، جانتا تھا کل اسی پیار اور ایکسائٹمنٹ سے پھر کال آ جائے گی۔ وہ موبائل کا مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ یونیورسٹی کی جاب، گھر کے کام، اپنی مصروفیت میں وہ خوش رہتا تھا۔ ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد، وہ اکلوتی بہن کی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد اب وہ ایک آزاد پنچھی تھا۔ سوہا کے حلق میں نوالے اٹک رہے تھے۔ رات میں کھانے کی ٹیبل پر سب نفوس مہویت سے کھانا کھا رہے تھے، مگر سہیل کی کال پر دیکھ کر اور ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سوہا کو یہ سمجھنے میں لمحہ بھی نہیں لگا کہ وہ سر حیدر کی کال ہے۔ یقیناً 2 کی 4 لگا رہا ہوگا یہ آدمی۔ وہ دل ہی دل میں آگ بگولا ہو رہی تھی۔ آج یہ میری کلاس لگوا رہے ہیں، کل میں ان کی لگاؤں گی۔ وہ تصور میں اس کی سڑیل شکل لا کر مخاطب ہوئی۔ عمار تو اس حق میں تھا ہی نہیں کہ تم یونیورسٹی میں پڑھو، تمہارا ضد میں ایڈمیشن دلوایا، اور اب پتہ چل رہا ہے کہ تمہارا دیدہ ہی نہیں پڑھائی میں۔ سہیل صاحب کمرے میں ٹہل ٹہل کر اسے سنا رہے تھے۔ کچھ بولو اب، وہ پلٹ کر اسے گھورتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ میں دل لگا کر پڑھوں گی، اب سمجھ کہ سوری بابا، وہ عمار سے مت کہیے گا پلیز کچھ۔ وہ روحان سی ہوئی۔ آئندہ مجھے شکایت کا موقع نہیں ملے، وہ آخری وارننگ دے رہے تھے۔ جی بابا، وہ مری مری آواز میں بولی۔ صبح وہ بہت جلدی ریڈی ہو گئی تھی، اسے ہر حال میں کلاس سے پہلے حیدر سے ملنا تھا۔ اتنی جلدی جا رہی ہو؟ فاطمہ کالج کے لیے نکل رہی تھی، اسے دیکھ کر رک گئی۔ ہاں، وہ حیدر سر کی کلاس آج آدھا گھنٹہ پہلے ہوگی، اس نے جلدی سے بولا۔ اوکے، ملتے ہیں۔ وہ وین کے آنے پر دروازے کی طرف بڑھی۔ سوہا نے گھڑی کو دیکھا جو 8 بجا رہی تھی۔ اس نے سڑک سے آٹو لیا اور بیٹھتے ہی کال ملائی۔ چائے چڑھا کر وہ شرٹ پریس کرنے میں مگن تھا جب موبائل بجا۔ اس نے بجتے رہنے دیا۔ 1 2 3 مستقل بیل آ رہی تھی۔ حیدر نے ٹھٹک کر پلگ نکالا اور موبائل کی طرف تیزی سے بڑھا۔ مبادہ کوئی کہیں ایمرجنسی ہو، انجان نمبر سے کال تھی۔ ہیلو، اس نے کال اٹھا کر توقف کیا۔ سوہا، سہیل بات کر رہی ہوں۔ خیریت؟ میرا نمبر کس نے دیا؟ وہ حیران تھا۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ پھر کیا ضروری ہے؟ حکم کرو، حیدر نے کہا۔ میرا آپ سے ملنا۔ اس کی آواز غیر ہو رہی تھی۔ گھر آ جاؤ میرے، حیدر نے بنا سوچے سمجھے اسے کہہ دیا۔ میں آ رہی ہوں، پتہ بھیجیں۔ وہ فوراً مان گئی۔ زندگی اپنا کون سا داؤں پھینکنے والی تھی، وہ دونوں یکسر انجان تھے۔ سر حیدر نے کلاس کینسل کر دی ہے۔ یونیورسٹی کی کلاس میں موجود سی آر نے دیگر اسٹوڈنٹس کو مطلع کیا۔ واہ، سوہا خواری سے بچ گئی۔ رمشا نے کلاس میں سوہا کی غیر موجود دیکھ کر تبصرہ کیا۔ وہ 9:10 پر اس کے گیٹ کے آگے کھڑی تھی۔ صبح پوری طرح پھیل چکی تھی، دھوپ میں تمازت کم تھی۔ وہ ایک اچھے علاقے میں بنا سنگل سٹوری گھر تھا۔ باہر ایک کیاری موجود تھی، گیٹ لکڑی کا تھا۔ اس کے خواب جیسا گھر تھا۔ سوہا بنا کسی خوف کے گھنٹی بجا چکی تھی۔ آؤ، حیدر نے دروازہ کھول کر اسے رستہ دیا۔ وہ بلو ٹراؤزر پر کالی شرٹ پہنے گھر کے عام حلیے میں تھا۔ آپ یونیورسٹی نہیں آئیں گے آج؟ وہ وہیں کھڑے کھڑے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، آج آپ کی کلاس یہیں لگے گی۔ وہ مہم سا مسکرایا۔ آپ کی بھی؟ سوہا نے غصے سے بولا تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ آؤ پلیز۔ وہ اس کی آمد کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ گھر اندر سے بالکل سادہ تھا۔ بان کے صوفے ایک طرف، اوپن کچن سامنے، کھلے کمرے میں آئرن کی بیڈ رکھا نظر آ رہا تھا۔ سامان سستا اور مختصر سا، ایک آدمی کی ضرورت کے مطابق جتنا۔ بیٹھو، وہ اسے صوفے کی طرف لے آیا۔ چائے پیو گی؟ جی، اسٹرانگ سی۔ سہیل تکلفات میں پڑنے والی لڑکی نہیں تھی۔ حیدر کے چہرے پر پہلی بار پیار بھری مسکراہٹ ابھری۔ اسے آج کا دن کافی دلچسپ لگا، یقیناً کچھ انوکھا ہونے والا تھا۔ آپ کچھ بتائیں گی اب؟ وہ اسے مزے سے چائے پیتا دیکھ کر بدمزہ ہوا۔ اتنی دور سے چائے پینے آئی تھی یہ؟ چائے اچھی ہے، سوہا نے تعریف کی۔ شکریہ، مگر آپ بہت برے، وہ مزید بولی۔ ایک بار پھر شکریہ، وہ ڈھیٹوں کی طرح مسکرایا۔ خود سے 10 سال چھوٹی لڑکی کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سننا اس کی شان کے خلاف تھا، مگر مقابل کا حسن اسے مار گیا۔ وہ حسن کے آگے چپ رہا۔ لال لون کے سادے سوٹ میں ملبوس اس کی دمکتی رنگت اس وقت حیدر کے گھر 4 چاند کا کام کر رہی تھی۔ وہ
کل ملے تھے دونوں ایک دوسرے سے انجان، کل کی ملاقات بھی خاص نہیں تھی اور آج وہ پرانے دوستوں کی طرح چائے کے کپ تھامے روبرو تھے۔ کیا ہوا ہے سہا؟ حیدر نے جہاں بھر کی نرمی لہجے میں سمو کے پوچھا، جیسے کوئی باڑھ جو کچھ پتھروں کے سہارے ٹکی ہوئی تھی ہلکے ہلکے رستہ پانی ایک دم بہہ نکلا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر ٹوٹ کر رونے لگی۔ کب کا غبار تھا جو آج نکل رہا تھا۔ کھل کے رو سکتی ہو، حیدر نے اس سے کہا۔ میں خوش نہیں ہوں حیدر، میں پہلے تھی خوش پر اب نہیں۔ وہ روتے روتے ہی بولنا شروع ہو گئی تھی۔ حیدر سر تاب پاکان بن کر اسے سننے لگا، اس کی باتیں، سسکیاں، شکایات۔ مجھے نہیں پتا تھا مار اتنی تنگ سوچ کا نکلے گا۔ بابا نے کیا سوچ کر میرا رشتہ کر دیا؟ میرا دم گھٹتا ہے، اسے مجھ سے کوئی پیار ویار بھی نہیں، ہماری کیمسٹری زیرو ہے۔ وہ صرف اپنی چلانا جانتا ہے، پارٹنرشپ نہیں، اونرشپ چاہتا ہے۔ وہ بلک بلک کر سارا دل کھول کر اس کے آگے رکھ رہی تھی۔ حیدر نے بغور اس بلکتی لڑکی کو دیکھا جو کل تک اسے بدمزاج کوڑ مغز لگی تھی۔ وہ کتنی حساس، گہری تھی۔ تم نے کسی سے اس بارے میں بات کی ہے کبھی؟ وہ اسے چپ کروا کر بولا۔ نہیں، کوئی نہیں سمجھتا، سب بولتے ہیں مرد تو ایسے ہی ہوتے، گزارا کرو، رشتہ نبھاؤ بس۔ اپنی بہن سے بات کی؟ وہ پھر پوچھنے لگا۔ ان کے اپنے اتنے مسئلے ہیں، وہ اسلام آباد میں بیٹھی ہیں، ان کی بھی ارینج میرج ہے، تم بول دو بابا کو، ختم کر دو رشتہ۔ وہ آرام سے بولا۔ واؤ، یہ آئیڈیا مجھے تو آیا ہی نہیں۔ سہا جل بھن کے بولی۔ ہاں سوری، کوئی کچھ نہیں کر سکتا حیدر، میں پھنس گئی ہوں، میرا دم گھٹتا ہے، میں مر جاؤں گی، دیکھیے گا آپ۔ وہ ایک بار پھر سسک پڑی۔ ایسے نہیں بولتے، کچھ لوگ آپ کو دیکھ کر جیتے ہیں سہا۔ اس نے آدھا جملہ دل میں بولا اور آن کی آن میں اس کا ہو بیٹھا تھا۔ عالم غیب کے تو کچھ اور ہی راز ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ایک ساتھ ہوتے تو دنیا کی بہترین ساتھی ہوتے۔ وہ اسے یکٹک دیکھ رہا تھا، جس کی ناک کا رنگ رو رو کے کپڑوں جیسا لال ہو گیا تھا۔ تم جب چاہے مجھ سے بات کر سکتی ہو، یہاں آ سکتی ہو، میرے آگے رو سکتی ہو۔ حیدر کی بات پر سہا نے جھکا چہرہ حیرت سے اٹھایا، دشت میں جیسے کسی ابر کا سایہ۔ وہ شخص، آپ یہ باتیں بابا سے تو نہیں کہیں گے نا؟ وہ جھجک کر پوچھ رہی تھی۔ اگر اعتبار نہیں تو یہاں کیوں آئی؟ حیدر نے شکوہ کیا۔ سوری، بس میں وہ ہاتھ ملنے لگی۔ میں تمہیں اپنے سارے راز دینا چاہتا ہوں سہا، تاکہ تم کمفرٹیبل رہو۔ وہ اس کے آگے اپنا آپ کھول رہا تھا۔ سہا کو اپنا آپ یک دم معتبر لگا۔ ساری دنیا میں اس وقت سب سے قابل اعتبار حیدر لگا، سب سے مضبوط جائے پناہ حیدر لگا۔ حیدر اس کا دل اس نام کی مالا چمنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ 3 گھنٹے اس کی قربت میں گزار کر آئی تھی۔ دونوں نے بے تحاشا باتیں کی، گوسپس، گپے، خاندان بھر کی برائیاں۔ حیدر نے اسے اپنی شخصیت کے کئی رخ دکھائے تھے، پر اپنی پرانی ویڈیو جس میں وہ کہیں ایکٹنگ اور ماڈلنگ کر رہا تھا، وہ سب کچھ جو دنیا سے چھپا ہوا تھا، وہ اس نے سہا کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ اسے ہنسا کر پاگل کر دیا تھا۔ سہا کو لگا ہی نہیں کہ وہ خود سے 10 سال بڑے آدمی سے مخاطب ہے۔ وہ اسے اپنی عمر کا شوخ، چنچل، منچلا نوجوان محسوس ہوا۔ واقعی کبھی کبھار ظاہری شخصیت مکمل دھوکہ ہوتی ہے۔ وہ ہواؤں میں اڑتی اڑتی گھر پہنچی تھی، جیسے کسی حسین خواب میں لمبا سفر کیا ہو۔ کیا تھا وہ شخص؟ ایک انتہائی اجنبی پل بھر کی قربت میں اتنا اہم ہو گیا تھا۔ وہ اسے سنے گا، سمجھے گا۔ وہ اس کا ہے اف۔ سہا کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، دل انجانے خوف سے دھڑ دھڑ کر رہا تھا، پیٹ میں میٹھی سی گدگدی ہو رہی تھی۔ حیدر، اس نے بیڈ پر خود کو گرا کر زیر لب اس کا نام دہرایا۔ وہ شخص جیسے کہ جادوگر ہو۔ وہ تکیے میں منہ چھپا گئی، مسکرا کے اس کے جبڑے دکھنے لگے تھے۔ وہ سہا کا مسئلہ سمجھ گیا تھا۔ اس نے مردوں کی حاکم طبیعت دیکھی تھی، تبھی وہ اتنی باغی ہو رہی تھی، جبکہ حیدر اس کے برعکس تھا۔ وہ زبردستی کا قائل نہیں تھا، دوسروں کی رائے اور پسند کا احترام کرنے والا۔ اور جب سے اس نے سہا پر اپنی زندگی سے بھروسہ بھرپور سائٹ کھولی تھی، تب سے سب بدل گیا تھا۔ اگر وہ پروفیسر حیدر رہ کر ہی اسے سنتا سمجھتا تو معاملہ ٹھیک رہتا، مگر اس نے اپنے اندر کے حیدر سے اسے ملوا دیا، جو بالکل سہا جیسا تھا، حساس، گہرا، جذباتی، محبت کرنے والا، کروانے والا۔ سہا اسے بہت اپنی لگی۔ وہ دل کے ہاتھوں دماغ کو ہار گیا۔ وہ اب پیچھے ہٹنا مردانگی کے خلاف تھا۔ وہ سہا کو اپنانا چاہتا تھا، مگر عزت سے، اور یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ان کے بیچ ایک دنیا تھی۔ صبح 6 بجے سے وہ الماری میں گھسی 9 بجے والی حیدر کی کلاس لینے کے لیے اچھے سے کپڑے ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے اپنا دل غیر لگ رہا تھا۔ وہ اتنی مغلوب تو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ کل صبح کے دن سے آج ان دونوں کا آج صبح سامنا ہونے والا تھا۔ وہ عجیب سا فیل کر رہی تھی، کل کتنی ہی دیواروں کو ڈھا گئی تھی اس کے آگے۔ ٹھیک 9 بجے وہ کلاس لینے پہنچا تھا۔ تیسری رو میں سہا بیٹھی تھی۔ حیدر نے حاضری کے بعد لیکچر اسٹارٹ کر دیا۔ سب اسٹوڈنٹ لیکچر نوٹ کر رہے تھے اور سہا بس اسے دیکھنے میں مگن تھی، مگر آج حیدر کو اس کا دیکھنا برا نہیں لگا۔ کلاس ختم کرتے ہی وہ تیزی سے نکل گیا۔ سہا نے افسوس سے اسے جاتے دیکھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا حیدر کو روک لے، نہ جانے دے، مگر کیوں؟
وہ آفس میں بیٹھا چائے پی رہا تھا جب وہ اندر داخل ہوئی. آؤ. حیدر نے مسکرا کر اسے جسمانِ جاں کا استقبال کیا. آپ اتنی جلدی چلے گئے کلاس سے؟ اسے سمجھ ہی نہیں آیا وہ کیا بولے. 1 گھنٹے کی کلاس تھی پوری. وہ مسکرا کر بولا. پتہ ہی نہیں چلا وقت کا. وہ دھیمے سے مسکرائی. دل لگا کر پڑھ رہی ہو نا؟ اب حیدر نے موضوع بدلا. آپ کو پتہ ہے میں فائن آرٹس پڑھنا چاہتی تھی مگر عمار نے بابا کو منع کر دیا کہ وہ عجیب اور آزاد پڑھائی ہوتی ہے. اسلامک اسٹڈیز میں ایڈمیشن کروا دیا اس کا. وہاں نہیں ملا تو بابا نے یہاں کروا دیا. دونوں نے اپنی کی. حیدر میرا کیا؟ اب وہ سسک اٹھی. حیدر نے اسے رونے دیا. میں بات کروں سہیل بھائی سے؟ ڈپارٹمنٹ چینج کروا دیتا ہوں. نہیں مانیں گے وہ، بلکہ سمجھیں گے بہانے کر رہی ہوں. یہاں سے ہٹوا دیں گے. رہنے دیں آپ. وہ مسکرا کے بولا. ہیں مطلب؟ سوہا کو سمجھ نہیں آیا. مطلب کہ آپ کی بات سر آنکھوں پر. وہ نرمی سے گویا ہوا. واو. وہ اس الفاظ کے معنی پر جھوم گئی. کہاں سے سیکھا ہے؟ وہ شوق سے پوچھ رہی تھی. میرے بابا کہتے تھے میری امی کی ہر بات پر وہ ان کا عشق تھی. مصطفیٰ اور ظاہرہ کی کہانی سناؤں گا کبھی تمہیں. وہ اسے حیران دیکھ کر مسکرایا. میں چاہتی ہوں کوئی مجھ سے بھی عشق کرے. مرتے تو سب ہیں، کوئی میرے عشق میں جیے. وہ حسرت سے بولی. آپ کریں گے مجھ سے عشق؟ کر لیں گے آپ. وہ خواب کی کیفیت میں تھی اس وقت. چشم وہ ان کی مزید ناز کا ان کی نا امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے. عمر گزار دی گئی. حیدر کی بات پر وہ گرتے گرتے بچی. کتنے آرام سے وہ مان گیا تھا. وہ بلک اٹھی. حیدر نے اسے رونے دیا. جانتا تھا یہ غبار اتنی آرام سے نہیں نکلے گا. وقت لگے گا یہ دریا اترنے میں. تو جادو ہے تو کوئی شک نہیں ہے. میں پاگل ہوں تو ہونے چاہیے تھا. اسے لگتا تھا جیسے وہ کسی گہرے اور لمبے خواب میں سفر کر رہی تھی. روز روز حیدر اسے اپنی باتوں عمل سے تقصیر کرتا جا رہا تھا. زندگی میں اتنی خوش شاید کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی اب رہنے لگی تھی. اگر یہ خواب بھی تھا تو وہ جاگنا نہیں چاہتی تھی. اب اسے اصحاب کہف جیسی نیند چاہیے تھی، طویل. دنیا سے دور اپنی الگ دنیا میں وہ سوئی ہوئی شہزادی بن کر رہنا چاہتی تھی. گھر آ کر وہ سیدھے کمرے میں چلی گئی. کیا لنچ، کیسی بھوک بھرا تھا اس کے معدے میں. تتلیاں نہیں پورا. وہ پاگلوں کی طرح اکیلے میں ہنس رہی تھی. اسے رونا بھی آئے جا رہا تھا اور ہنسی بھی. وہ سارا دن ساری رات کال میسیجز پر اسے کان کھاتی تھی. حیدر بنا تھکے اسے سنتا، سمجھتا، سمجھاتا، بہلاتا، ہنساتا تھا. وہ اس کے لیے فرشتہ بن گیا تھا جو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، انہیں ہنساتا ہے. وہ شکر ادا کرتا تھا کہ سوہا نے اس سے مدد لی. اگر وہ کسی اور لڑکے کے پاس چلی جاتی تو شاید وہ اس کی معصومیت سے فائدہ اٹھا لیتا. وہ سوہا کا سب سے بڑا خیر خواہ تھا مگر اب اسے خوف آنے لگا تھا. وہ اس کی خوشی بننا چاہتا تھا، روگ نہیں. سوہا نے موبائل دیکھا. اس نے واٹس ایپ پر کچھ فنی ویڈیوز بھیجی تھیں. وہ ہنسی مگر دل سے نہیں. اسے لگا وہ کوئی رومانٹک ویڈیوز بھیجے گا. مگر وہ کیوں امید لگا رہی تھی اس سے اتنی؟ جو آدمی عشق کرے وہ اتنی سستی حرکتیں کیوں کرے گا اس کے ساتھ؟ اسے عشق کا سوچتے ہی گدگدی سے ہوئی. وہ اس کے لیے اہم تھی. وہ اسے سوچتا تھا، اس کے لیے وقت نکالتا تھا. یہ احساس ہی کتنا خوش کن ہے اس کی کہ اس بڑی سی دنیا میں کوئی آپ کا ہے، پورا کا پورا، سب سے الگ، خاص، سب کے لیے کچھ اور آپ کے لیے کچھ الگ ہی. اسے کچھ یقین نہ آتا کہ وہ حیدر سے پوچھ بیٹھی تھی کیا واقعی عشق کرتے ہیں؟ ابے سالے اپنا سب کچھ کھول کے رکھ دے تمہارے آگے. ابھی بھی شک ہے؟ لاؤ اپنا منہ بیچ میں. میں نے تالیاں بجانی ہیں. وہ چڑھ کر بولا. سوہا نے ہنسی چھوٹ گئی. وہ راتیں کھانے کے وقت سب کے موجود تھے. وجود حاضر تھا، دل و دماغ کہیں کسی اور کے پاس تھا. سوہا بیٹا اب تو کوئی مسئلہ نہیں. بابا نے سوال پر وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا گئی. اب سب سمجھ آ گیا، سب آسان ہے اب بابا. وہ چہک کے بولی. واؤ گڈ. کزن فاطمہ نے مسکرا کر داد دی. زریش کہہ رہی تھی بس گریجویشن کروا کے شادی کی تیاری کریں بابا، ماسٹرز تک یہ بوڑھی ہو جائے گی. وہ ہنس کر بڑی بیٹی کی بات سب کو سنا رہے تھے. سوہا اپنی شادی کے ذکر پر بھی ایک دم بجھ گئی. اسے اتنے دنوں میں عمار کا خیال تک نہیں آیا تھا. وہ اتنی حیدر میں گم تھی کہ سب اچانک اس کی شادی کے حوالے سے باتیں کرنے لگے. وہ کھانا جلدی سے ختم کر کے اٹھی. شکر ہے ہماری لڑکیوں میں شرم حیا باقی ہے، ورنہ آج کل کی لڑکیاں توبہ. دادی نے کانوں کو ہاتھ لگائے. سوہا نے کئی بار حیدر کو موبائل ٹرائی کیا مگر وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا. رات کے 10 بج رہے تھے. اتنی جلدی کون سوتا ہے؟ وہ خوف زدہ ہو کر میسج کرنے لگی. کہاں ہیں آپ؟ سو گیا تھا یار، ابھی آنکھ کھلی ہے. خیریت؟ رونا آ رہا ہے. سوہا کے گلے میں آنسو اٹک رہے تھے جب اس نے میسج کیا. رو سکتی ہو میرے آگے تم؟ حیدر نے سنجیدگی سے میسج کیا. آپ چپ بھی نہیں کرواتے. وہ شکوہ کر گئی. میری عادت ہے کوئی روئے تو میں رونے دیتا ہوں تاکہ دل ہلکا ہو جائے. میں کوئی ہوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا. تم تو میری جان ہو، عشق ہو. حیدر نے فرتے جذبات میں سوچا مگر میسج نہیں
نہیں کیا. کیا ہوا ہے سوہا؟ نیند آ رہی ہے مجھے. ٹھیک ہے سو جائیں, اپنے عشق کو روتا چھوڑیں, بس آپ اس کے منہ بسورا. صبح ملتے ہیں. حیدر نے میسج بھیج کر فون رکھا. سوہا اس کے رپلائی پر تب گئی. اتنا ٹھنڈا عشق ہو. وہ مزید بددل ہو کر سونے لیٹ گئی. وہ پوری توجہ سے لیکچر دے رہا تھا اور اسٹوڈنٹ کے سوالات سن رہا تھا. سوہا کی توجہ کلاس میں نہیں تھی. اس نے محسوس کر لیا تھا. سوہا سہیل. اس نے براہ راست اس کا نام پکارا. وہ ایک دم گڑبڑا گئی. جی جی سر. وہ اس کا نام لیتے لیتے رکی. دھیان کہاں ہے آپ کا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی روڈ ہوا. سوہا کا دل اس کے اس انداز پر بجھ گیا. وہ بالکل ہی اجنبی لگ رہا تھا. سوری سر. اس نے شرمندگی سے کہہ کر سر جھکایا. وہ مزید نہیں بڑھانا چاہتی تھی. سب ان باتوں کو دیکھ رہے تھے. حیدر نے اسے اگنور کر کے باقی اسٹوڈنٹ پہ توجہ مرکوز کی. پتہ نہیں کیا تھا مگر سوہا کا دل بری طرح دکھ گیا تھا. وہ آج حیدر سے ملے بغیر ہی باقی کلاسز لے کر گھر کے لیے نکل گئی. میں آپ سے بات نہیں کروں گی. اب وہ اس کی کال پر سخت ناراض تھی. آپ پڑھائی پر توجہ دو ورنہ شادی کروا دیں گے آپ کی. وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا. ارے ہاں یہی تو بتانا تھا آپ کو. کل بھی یہ لوگ میری شادی کا لے کر بیٹھ گئے تھے. مجھے نہیں کرنی. حیدر. وہ رو پڑی. کیوں بھائی شادی تو ہونی ہے. آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ اس کی بات پر شوق تھی. بالکل ٹھیک ہے. میں نے تمہیں کہا تھا عمار سے انڈرسٹینڈنگ بڑھاؤ ورنہ بابا سے کھل کر بات کرو, اپنے پوائنٹ سامنے رکھو اور رشتہ ختم کرو. اتنا آسان نہیں. حیدر بول جی آپ میری شادی نہیں ہونے دیں گے. وہ خود کیا کریں گے؟ وہ غصہ ہوئی. میرے پاس تمہارا عشق ہی کافی ہے. مجھے یادوں کا روزہ رکھنا آتا ہے. وہ آرام سے بولا. ارے شادی نہیں کریں گے آپ؟ وہ حیران ہوئی. کر لوں؟ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا. سوہا کا دل ایک لمحے کے لیے بند ہوا. آرام کرو تم. ہر چیز میں جلدی اچھی نہیں. سارے کام اپنے وقت پر ہوتے ہیں. پروسیس کے تحت ہو جائے گے سب. میں کل ملوں گی. آپ ملیے گا. اوکے چشم. وہ مسکرا کر کال کٹ کر گیا. سوہا فون رکھتے ہی ہچکیوں سے رو دی. اس کھیل میں دونوں طرف سے ہار اس کی تھی. صبح اس کے گھر میں موجود تھی. وہ چائے بنا کر اس کا منتظر تھا. کلاس لوں گا آج. 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس. بولو میں سن رہا ہوں. آپ بابا سے بات کریں. یہ رشتہ ختم کروائیں. وہ فوراً وعدہ بیان کر گئی. مجھے کوئی شوق نہیں رشتہ داروں کو آپس میں لڑوانے کا. پھر میرا کیا حق ہے کہ میں تمہارا رشتہ ختم کرواؤں؟ خود سوچو تم. تو آپ مجھے کسی کا بھی ہونے دیں گے؟ بس یہ عشق ہے؟ وہ پھٹ پڑی. ہاں مجھے عشق ہے تم سے. میں جی لوں گا. تم گھر بساؤ. ہمت کرو. تمہارے آگے زندگی پڑی ہے سوہا. مجھے نہیں کرنی عمار سے اب. وہ قطعی ہو کر بولی. کیوں؟ وہ اس کی طرف مڑا. مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے. وہ اپنی جگہ ڈٹ کے بولی. یہ غلط ہے. تمہاری خواہش یہ تھی کہ تم سے کوئی عشق کرے. میں نے پوری کر دی. آپ کو واقعی عشق ہے؟ کوئی جلن نہیں, کوئی شدت نہیں آپ کے عشق میں؟ وہ اس پر چیخ رہی تھی. جلن ہوتی ہے اور شدت تم سہ نہیں پاؤ گی جانم. اسے دیکھنے سے بچ رہا تھا. سوہا اس کے انداز پر مر مٹی. تو حاصل کر لینا مجھے. وہ بے بسی سے بولی. نہیں مجھے حاصل نہیں کرنا تھا تمہیں. مانگنا بھی نہیں. جو چیز مجھے چاہیے ہوتی ہے لے لیتا ہوں میں. وہ بلا کا پرسکون تھا. یار آپ کے دل میں آخر ہے کیا؟ اس کی باتیں سمجھنے سے قاصر تھی. میرا دل میری بیگم ہوتی تو تم اٹھائے پھرتا میں تمہیں. 2 بچے ہوتے ہمارے. پھر اس گھر میں میچنگ کی ٹراؤزر ٹی شرٹ اور گھومتے 7 کتوں کی طرح ہنستے. رات کو بچوں کو سلا کر لیپ ٹاپ پر فلم دیکھتے. سگریٹ پیتے ساتھ. وہ بولا نہیں. گھنگور بادلوں کی طرح برسا تھا. سوہا بری طرح بھیگ رہی تھی. اس کی آنکھوں کے کٹورے بھی بھرنے لگے. وہ یونیورسٹی میں شریف سا لیکچر دینے والا پروفیسر اس کے آگے اپنی پوری شخصیت دل کھول کر رکھ چکا تھا. وہ دونوں ایک دوسرے کے دمساز ہمراز بنے بیٹھے تھے. تجھ سے ملنا خوشی کی بات سہی. تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں. وہ گھر آ کر یوں ہی بیزار اداسی پڑی رہتی. عمار جیسے کہیں پس منظر میں چلا گیا تھا. وہ ہتھے اور لمکان اسے اگنور کرتی. اس کی شکی اور نفسیاتی سائیکی برداشت کرنا اب سوہا کے بس میں نہیں تھا. حیدر جیسے رم جھم کے بعد عمار نامی دھوپ میں جلن ہونے لگی تھی اسے. وہ اپنی اور حیدر کی بے بسی پر روئے جاتی. جیسے ان کا ملنا تو ناممکنات میں سے ہو گیا تھا. آخر کیسے وہ سب کو بولے سمجھائے. اسے اپنی عزت بھی پیاری تھی اور حیدر کی تو خود سے بڑھ کر. اسے ایک حسرت حیدر نے مٹا دی تھی اپنا عشق دے کر. مگر ساری عمر اس خلش میں گزارنی تھی. اب یہ سوچ کر اس کا دل بند ہونے لگا تھا. یونیورسٹی میں ایگزامز بریک بھی آنے والا تھا. روز کی ملاقات بھی نہیں ہونی تھی. اب وہ مزید اداس ہو گئی. وہ کال پر اسے ناراضگی دکھا رہی تھی. کیا ہوا ہے بھائی؟ حیدر پوچھ بیٹھا. میں آج آپ کے پاس آفس میں آ رہی ہوں. وہاں پہلے ہی لڑکیوں کا رش تھا. وہ ناراضگی سے بولی. تو اسٹوڈنٹس ہیں. وہ کام کی بات کرنے آئی تھیں. کیوں؟ مجھے اچھا نہیں لگا. وہ نروٹھی سے بولی. سوہا میں سب سے کام کی بات کرتا ہوں. بس مجھے محبت کی بات کرنی ہوگی
تو صرف تمہارے پاس آؤں گا، یاد رکھنا۔ حیدر کی آواز اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی، اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ رو لو، پھر کچھ بولنا۔ وہ جانتا تھا وہ رو رہی ہوگی۔ بہت برے ہیں آپ۔ آئی لو یو ٹو ببلو۔ وہ ہنسا۔ مجھے کسی کے لیے اور تجھے کسی کے لیے، جو یوں بنا گیا ہے تو کیوں بنا گیا۔ سیمسٹر بریک آ چکا تھا، وہ گھر ایگزام کی تیاری کر رہی تھی۔ اسے حیدر کے پیپرز میں بہترین نمبر لانے تھے۔ وہ جی جان سے تیاری کر رہی تھی، مگر دل بار بار اس پر جا اٹکتا جو روح کا مکین بن بیٹھا تھا۔ وہ جھٹ سے اسے کال ملا کر بیٹھ گئی۔ پڑھائی کرو، میں بہت سخت چیکنگ کرتا ہوں۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ آپ بابا سے بول دینا کہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لڑ لیں میرے لیے پلیز۔ وہ اس کی منتیں کر رہی تھی۔ نہیں، وہ تمہارا کیس ہے، تم خود لڑو، آزاد ہو جاؤ، پھر میری ہو۔ تم بالغ ہو، تعلیم یافتہ بھی، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤ۔ میں تمہیں ابھار نہیں رہا، سمجھا رہا ہوں، فیئر رہو۔ میں بول دوں سب کو کہ آپ سے پیار ہے۔ وہ معصومیت سے بولی۔ پاگل ہو، چھین لیں گے یہ لوگ تمہیں، اس سارے برے ٹھپے خود پر لگوا لوگی تم۔ اصل بات جو تمہارے دل میں ہے، عمار کے لیے جو تمہارے پوائنٹس ہیں، وہ کوئی نہیں سمجھے گا، بس چکر سمجھ کر تمہیں زد و کوب کر دیں گے۔ آپ کیوں نہیں مجھے کنویں میں دھکیل رہے ہیں؟ حیدر۔ وہ بلک اٹھی۔ جتنا بچا سکتا ہوں بچا رہا ہوں تمہیں، مجھے کسی کا رقیب بننے کا شوق نہیں۔ ببلو، تم آزاد ہوتی نا تو تمہارے پاس آنے بھی نہ دیتا کسی کو۔ مجھے تم سے عشق ہے، یہ بات میں نے ابھی خود کو بھی نہیں بتائی، ورنہ مدتوں بیمار پڑا رہوں گا۔ مجھے ایسا نہیں رہنا، لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اسٹوڈنٹس تک اپنا حاصل کردہ تعلیم پہنچانی ہے۔ میں کوئی عام عاشق نہیں سوہا، سمجھو مجھے، میں مر جاؤں گی۔ حیدر۔ وہ بے تحاشا رونے لگی۔ اچھا۔ وہ اسے روتا دیکھ کر بے چین ہو رہا تھا۔ میں مر رہی ہوں اور آپ اچھا کہہ رہے ہیں، مرنے دیں گے مجھے؟ وہ غصہ ہوئی۔ میں خدا کے کاموں میں دخل نہیں دیتا، وہ میرے کاموں میں نہیں دیتا۔ وہ بہت پرسکون تھا۔ بھائی تم میرا عشق ہو بس، تمہیں کوئی ضرورت نہیں مجھ سے پیار کرنے کی۔ اپنا گھر بساؤ، میرے بس میں ہوتا تو بچا لیتا تمہیں، مگر میرا بیچ میں آنا صرف تمہارے کردار پر داغ لگائے گا، تمہاری ماں کی تربیت پر سوال اٹھائے گا، اور سہیل بھائی یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائیں گے، سمجھو سوہا پلیز۔ مرد بنے، عشق کیا ہے؟ تو تھامے ہاتھ وہ اس پر چیخ رہی تھی۔ ہر جگہ مردانگی نہیں دکھا سکتے، بچکانی باتیں مت کرو پلیز۔ مجھے تمہاری فکر ہے، میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ مسئلہ تمہارے ساتھ ہے، باپ کی عزت، ماں کی تربیت، پرانی منگنی، خاندان کی باتیں ہیں۔ وہ اس پر برسا۔ آپ مجھے سنا رہے ہیں؟ وہ رونے لگی۔ جی، جیسے آپ مجھے سنا رہے ہیں، یہ بھی شکوہ کر گیا، سنا رہی ہیں، وہ بھی شکوہ کر گیا، اور اگر میں صبر کروں، اللہ ہمیں خود ملوا دے تو۔ وہ شاید مایوس ہو چکی تھی۔ خدا بھی ملوائے گا تو نہیں ملوں گا۔ وہ تیش میں فون کاٹ چکا تھا۔ سوہا کو لگا جب کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہے۔ یہ حیدر تھا، اس کا حیدر، اپنا حیدر۔ رات کیسے کانٹوں پر بسر ہوئی اللہ جانتا ہے۔ وہ صبح بھاری سر پکڑ کر اٹھی، شاید رونے کی وجہ سے اس کا آدھا سر درد کر رہا تھا۔ اس نے موبائل چیک کیا، شاید کوئی معذرت، کوئی میسج، کوئی ویڈیو اس کی جانب سے ہو۔ سہیل کو لگا پوری کائنات گھوم گئی ہو، جیسے اتنی ذلت اس کے حصے میں، وہ ہر جگہ سے بلاک تھی۔ ایسا کیا کر دیا تھا اس نے، کیا کہہ دیا تھا جو اسے یوں اپنی زندگی سے نکال کر پھینک کر چلا گیا۔ اس نے ایک دم مجھے چھوڑا تو یہ احساس ہوا کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ دیش میں آئے ہوئے لوگ۔ وہ کئی گھنٹوں تک گنگ بیٹھی موبائل کو تک رہی تھی۔ اس قدر قرب کے بعد ایسا جدا ہو جانا، کوئی کم حوصلہ انسان ہو تو مر بھی جائے۔ پیپر میں 2 دن باقی تھے اور وہ 2 دن سوہا کے لیے بدترین تھے۔ وہ گھر سے نکل بھی نہیں سکتی تھی، وہ بالکل نہیں پڑھ رہی تھی، بس بار بار موبائل چیک کرتی اور خود کو بلاک دیکھ کر کرتی، روتی، سر پٹکتی۔ کسی کا محبوب ہونا سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے، شاید وہ یہ اعزاز کھو چکی تھی۔ وہ سوچ ہی اس کے دل کا خون کر رہی تھی۔ حیدر نے چھوڑ دیا، کیسے، کیوں، کیا وہ اپنا راستہ الگ کر گیا تھا؟ کیا وہ اس کی جذبات سے ناراض ہو گیا تھا؟ وہ ایسا لگتا تو نہیں تھا، تو کیا اس کا عشق، باتیں سب جھوٹ تھا، فریب تھا؟ وہ سر کے بالوں کو نوچ نوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، حیدر سامنے آ جاؤ، اسے لپٹ جاؤ، اسے منا لے، اسے قدموں میں گر جائے۔ حیدر کا وہ عشق تھی، مگر خود اس کی جوگن بن بیٹھی تھی، جو میرے درد کو سینے میں چھپا لیتا تھا۔ آج جب درد ہوا مجھ کو بہت یاد آیا۔ 2 دن بعد وہ لوگ یونیورسٹی میں پیپر دینے کے لیے موجود تھے۔ پہلا پیپر حیدر کے ہی سبجیکٹ کا تھا۔ سب تیاری میں مگن تھے۔ وہ دروازہ تک رہی تھی جہاں سے اسے آنا تھا۔ اس کی کوئی تیاری نہیں تھی، وہ اس کے عشق میں فیل ہو چکی تھی۔ پرچے میں نمبر لے کر کیا کرتی؟ اس کی نظریں بے چین تھی۔ دروازے سے حیدر کی جگہ سر مبین کو آتا دیکھ کر اس کا دل ڈوب گیا۔ سوری اسٹوڈنٹ سر، حیدر کا پیپر میں لوں گا۔ وہ ایمرجنسی میں آؤٹ آف سٹی چلے گئے ہیں کچھ ہفتوں کے لیے۔
کیسا جان لیوا ہو رہا تھا سب. اسے لگ رہا تھا اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا. کیا 2 دن میں دنیا پلٹ گئی؟ کرائے ارض اتنا تیز گھوم گیا. وہ شخص جو تم سے محبت کرتا ہو بغیر کسی وجہ کے غائب ہو جائے، یہ تمہیں پاگل کر دینے کے لیے کافی ہے. وہ گھر آنے تک بخار میں تپ رہی تھی. اس کی رنگت متغیر دیکھ کر چچی اور دادی نے سہارا دیا. وہ بری طرح کھول رہی تھی. اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا بچی کو؟ دادی نے دل تھاما. اسی وقت بابا اور چچا آفس میں ہوتے تھے. وہ اسے کمرے میں لٹا کر اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی. سوہا نیم غنودگی میں تھی. تبھی آنسوؤں کی لڑی مستقل اس کی آنکھوں کے کناروں سے بہہ رہی تھی. اسے آس پاس کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی. اس کے کانوں میں بس کاکا ببلو میری جان گونج رہا تھا. اسے کسی کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا. صرف اس کی داڑھی سے سجا جازے مسکراتا ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا. وہ اسے آواز دینا چاہتی تھی مگر حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے. وہ بے ہوش ہو چکی تھی. صدقہ دو بچی کا نظر لگ گئی ہوگی. ڈاکٹر نے آرام اور دوا کا کہا ہے. پرچوں کی پریشانی سر پر لے لی ہوگی. ختم کراؤ یہ پڑھائی بس. کئی ملی جلی آوازیں باتیں اسے کانوں میں پڑ رہی تھی. وہ چپ کر کے بند پنکھے کو تک رہی تھی. اس کے پورے وجود کو چادر نے ڈھانپ رکھا تھا. اس کی کھلی آنکھیں دیکھ کر سہیل کی جان میں جان آئی. کیا ہوا سوہا بیٹا؟ بخار کیسے ہو گیا اتنا؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہے تھے. وہ کوئی جواب دیے بغیر رخ موڑ گئی. وہ سب سے ناراض تھی، خود سے، گھر والوں سے، حیدر سے. آپ جس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اس کی عدم موجودگی میں آپ یتیم ہی رہیں گے، چاہے ساری دنیا آپ کو گلے لگا لے. اسے سب سے وحشت ہو رہی تھی. یہ دودھ پی لو، دوا لے لو. گڑیا چچی نے پیار کیا تو اس کا دل بھر آیا. اس نے پلکوں کو اسبات میں چھپکایا. وہ سب اسے آرام کرنے کا کہہ رہے تھے. اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے. وہ کروٹ لے کے سسکیاں لینے لگی. کبھی معاف نہیں کروں گی حیدر، وہ خود کلامی کر رہی تھی. ہو سکتا ہے ساری دنیا آپ کو دکھ دے اور ایک شخص آپ کو خوش کر دے. وہ شخص وہی ہے جو ایک دن آپ کے دکھ دے گا اور ساری دنیا آپ کو خوش نہیں کر سکے گی. وہ حیران تھی کہ اتنا عشق دعووں باتوں کے باوجود بھی اسے چھوڑ گیا. کیا وہ فریب تھا، ٹائم پاس تھا، مذاق تھا؟ وہ ان دونوں اوور تھنکنگ کر کے پاگل ہو رہی تھی. اتنی گندی عادت لگ چکی تھی اسے حیدر کے ساتھ باتوں کی، ہنسنے کی. یہ عمر کیسے کٹے گی اگر نہیں آیا؟ وہ سوچتی جاتی، روتی جاتی. اس نے اپنا دل ٹٹولا. چاہ کر بھی وہ حیدر سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی. تمہارے پاس ہر وہ ادا ہے جو میرے بے قرار دل کو قرار دے سکتی ہے. تمہارے ہاتھ دنیا کا وہ واحد ہاتھ ہے جس کو تھامنے کی حسرت مجھے آخری سانس تک رہے گی. تم وہ خوشبو ہو جو میں چاہتی ہوں میرا جسم و جاں میں بس جائے. تمہاری عدم موجودگی وہ زہر ہے جس کا کوئی توڑ نہیں. میں تمہارے بارے میں سوچتی رہتی ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے جب آنکھیں بند کرنے پر مجھے تم نظر آتے ہو اور سکون سے میرے کندھے پر سر رکھتے ہو. تمام عمر خوش سے رہے وہ. بس ایک بار وہ مجھ سے بات کرے. بس ایک بار وہ میرا حال پوچھ لے. بس ایک بار وہ میرے سامنے آ جائے. بس ایک بار وہ مجھے گلے لگا کر رو پڑے. کیا وہ آئے گا تو وہ اسے معاف کر پائے گی؟ وہ معاف رہنے لگی تھی. 1 ماہ کے عرصے میں اس نے حیدر کے ساتھ 1 صدی جی لی تھی. بس ایک بار وہ سامنے آ جائے. وہ اکیلے روتے روتے پاگل ہو رہی تھی. یہ وہ بات تھی جو وہ کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی. FSC کے بعد ویسے بھی اس کی کوئی پڑھائی کے حق میں نہیں تھا تو اسے یونیورسٹی چھوڑنے کے فیصلے پر سب خوش تھے. وہ چپ سی رہنے لگی تھی. عمار کے گھر والوں کو جنتلی تاریخ کا کہہ دیا گیا تھا. یا اللہ نصیب میں نہیں تو دل و دماغ سے بھی نکال دے. اس نے سجدوں میں پناہ لے کر فقط ایک دعا مانگنا شروع کر دی تھی. ملتان میں گرمی زیادہ تھی. وہ اس وقت بہن کے گھر کی چھت پر چائے کا کپ اور سگریٹ لیے کھڑا تھا. رات کے 9 بج رہے تھے. اس نے ایک کش لے کر دھواں چھوڑا. اس کا حال کیا ہوگا یہی غم ستاتا ہے. نیند بھی نہیں آتی. درد بڑھتا جاتا ہے. وہ اس کی شکل تصور میں لا کر مسکرایا. کیا قسمت پائی ہے میاں عمار جیو. اسے رشک آیا مگر سینے کے بیچ ایک درد سا محسوس ہوا. عجیب سی چبھن تھی، ایک خلش تھی جسے وہ کوئی نام نہیں دے سکا. کاش وہ خوش رہے، مجھے بھول جائے، سنبھل جائے. کئی کاش اس کی زبان میں سوہا کے لیے دعائیہ انداز میں نکلے. وہ ساری زندگی گلٹ میں رہتا اگر وہ پاگل لڑکی اس کے نام پر اپنے خاندان سے کٹ جاتی. سوہا کی عزت اسے اپنی عزت سے بڑھ کر عزیز تھی. بوجھ تو اب بھی سینے پر تھا. میں تم کو چاہ کر پچھتا رہا ہوں، کوئی اس زخم کا مرہم نہیں ہے. وہ خود کلامی کے انداز میں شعر پڑھ رہا تھا. گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی. 20 دن کے بعد کی تاریخ تھی. وہ خالی و ذہنی سے بیٹھ کر سب کزنس کی باتیں سنتی رہتی. مارکیٹوں میں جا کر ہوں ہاں کرتی رہتی. دل میں کسی اور کو بسا کر وہ کسی اور کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی تھی. کتنا گندا جوا کھیل رہی تھی وہ. زریش اسلام آباد سے آ چکی تھی. واحد موقع تھا جب سوہا روئی، ورنہ اتنے دنوں سے وہ رونا چھوڑ چکی تھی. بہن کے گلے لگتے ہی اسے ماں یاد آ گئی. ارے بس ابھی رخصتی میں وقت ہے. فاطمہ نے ہنس کر اسے چھیڑا. وہ پھیکا سا مسکرا دی. اس کی آنکھوں کے جوت بجھ چکے تھے. ہنسی ختم ہو چکی تھی. سب اسے کھانے پینے کی تلقین کر رہے تھے. زریش کو اس کی صحت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی. وہ سوہا کو دیکھ کر پریشان ہوئی.
رات میں کاموں سے فارغ ہو کر بچے کو سلا کر زرش سوہا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ لہنگا تمہاری پسند سے لیں گے یا لے لیا ان لوگوں نے؟ وہ بات شروع کر چکی تھی۔ پتہ نہیں، میری کوئی بات نہیں ہوئی۔ عمار سے بات ہو رہی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، سوہا نے دھیمے سے کہا۔ اتنا اجنبی سا نام تھا اس کے لیے۔ اچھا چلو، کم ہی بات ہو، اب شادی نزدیک ہے، چام رہے گا، بات نہیں کرو، تم خواہ ڈری ہوئی ہو۔ دور تھا نا وہ دن رات کا بھی فرق، تبھی تو تم ڈسٹرب تھیں، خوش نہیں تھیں۔ اب سب سیٹ ہو جائے گا، وہ پیار سے سمجھا رہی تھی۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ سوہا کے لبوں پر رنگی۔ اب تو میاں کے قریب رہتی ہیں، دن رات کا بھی فرق نہیں، آپ خوش ہیں اس کی زندگی سے؟ اس زندگی سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوئی۔ عورتوں کو سمجھنا پڑتا ہوتا ہے کہ سوہا تبھی تو عظمت ملتی ہے، سمجھوتا کرنا پڑتا ہے تبھی تو عظمت ملتی ہے۔ وہ دھیمے سے اسے سمجھا رہی تھی۔ مجھے نہیں بننا عظیم عورت، مجھے وہ عورت بننا ہے جو دل سے خوش ہو۔ بات کیمسٹری کی ہے آپ ہی، پھر کوئی دور ہو، عمر میں بڑا ہو، انجان ہو، فرق نہیں پڑتا۔ اسے شدت سے حیدر یاد آیا۔ یاد بہت بری چیز ہے، بھیڑ میں بھی انسان کو اکیلا محسوس کروا دیتی ہے۔ وہ مزید کچھ بولے بغیر سوہا کے کمرے سے نکل گئی۔ شادی کے دن جیسے تیسے قریب آ رہے تھے، سوہا کی روح مردہ ہوتی جا رہی تھی۔ گبریل مارکیز نے کہا، میں نے کل ایک مردہ عورت کو دیکھا اور وہ ہماری طرح سانس لے رہی تھی۔ مگر عورت کیسے مرتی ہے؟ اس نے سوال کیا۔ جب اس کی مسکراہٹ اس کے چہرے سے نکل جائے، جب اسے اپنی خوبصورتی کی پرواہ نہ ہو، جب وہ کسی کے ہاتھ مضبوطی سے نہ پکڑے، جب وہ کسی کے گلے ملنے کا انتظار نہ کرے، اور جب بات کرنے سے اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ جائے۔ محبت کے ہاں عورت کی اس طرح موت ہو جاتی ہے۔ اس کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ وہ زرش آپی اور فاطمہ کے ساتھ بیٹھی سسرال سے آئے جوڑے دیکھ رہی تھی، اور فاطمہ نے بارات والا دوپٹہ اس کے سر پر ڈالا۔ میک اپ سے آری اداس چہرے سے لال گوٹے کے کرن لگا دوپٹہ اس پر حسین ترین لگ رہا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زرش اور فاطمہ ایک ساتھ بولیں۔ ان اللہ و ان اللہ راجعون، اس نے شیشے میں خود کو دیکھ کر کہا۔ کیا بکواس ہے یہ، پاگل ہو؟ فاطمہ نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی۔ کمال ہے فاطمہ، ہم لوگ اس بہترین کلمہ استرجاع کو صرف کسی کے انتقال پر پڑھنے جانتے ہیں، جبکہ یہ تو بہترین کلمات ہیں، ہر مصیبت میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ میری طاقت یہی آیت ہے، میں نہیں جانتی آگے کیا ہوگا، کیسے گزرے گی، مگر بس سب اللہ پہ چھوڑ رہی ہوں، اسی کی طرف سے سب آیا تھا، اسی کی جانب لوٹ رہی ہوں۔ وہ مضبوط مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ جیسے دل کو صبر آ گیا تھا۔ زرش کی نے بہن کو محبت سے گلے لگا لیا۔ خدا تمہیں خوش رکھے، اس نے صدقہ دل سے دعا دی۔ فاطمہ نے فوراً آمین کہا۔ وہ یونیورسٹی میں کلاس لے رہا تھا، سوہا کی غیر موجودگی اسے کھلی، مگر باقی اسٹوڈنٹس پر ظاہر نہیں کر سکا۔ وہ کہاں تھی، کیوں نہیں آئی تھی؟ حیدر کو بے چینی ہوئی۔ وہ آفس میں جا کر بھی اسے سوچے جا رہا تھا، جبھی سہیل بھائی کا واٹس ایپ پر میسج آیا، سوہا کی بارات کا کارڈ تھا۔ شٹ، حیدر نے تھک کر کرسی سے سر ٹکا لیا۔ جبھی پر بل نہیں آیا، لٹا کر دونوں جہاں جو ایک تھا چھنا اپنی شکست مان گیا۔ ہاں، اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ وہ 1 ماہ بعد لوٹا تھا اور وہ وقت آ گیا تھا جس سے وہ بھاگتا پھر رہا تھا۔ سوہا، حیدر کی طرف سے آنے والے میسج اس نے 100 بار آنکھیں پھاڑ کر پڑھا تھا۔ وہ مایوں بیٹھی ہوئی تھی، سب کزن سونے جا چکے تھے۔ اس نے یوں ہی بے دھیانی میں فون اٹھا کر چیک کیا تھا، مگر اب ہاتھ سرد ہو گئے تھے۔ اس نے فون کو جلدی سے ہاتھ میں رکھا، کہیں وہ رپلائی نہ کر دے۔ اسے خود اپنی طبیعت پہ اختیار نہیں تھا۔ اتنے دنوں بعد وہ دل پھر بے ایمانی پر اتر آیا تھا۔ ایسی کیا بات ہے تم میں حیدر کے میرے بس گڑ گڑانے کی کسر رہ جاتی ہے۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ رو دی۔ یا اللہ تیرے حوالے، وہ بلک کر کہہ رہی تھی۔ دلہن بنی سوہا پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا، ہر کوئی واری صدقے ہو رہا تھا۔ لال لہنگے میں اس کی رنگت دمک رہی تھی، وہ مستقل کپکپا رہی تھی، اور فاطمہ اور زرش نے اسے ڈریسنگ روم میں سنبھال رکھا تھا۔ باہر نکاح کا شور اٹھا تھا، مگر ابھی تک کارروائی شروع نہیں ہوئی تھی۔ چچی بوکھلاہٹ لیے وہ ڈریسنگ روم میں آئی تھی۔ زرش، ذرا باہر تو آؤ بیٹا۔ وہ آپی کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے کر گئی تو سوہا کا دل لرزا۔ یا اللہ خیر، میں دیکھتی ہوں تم پریشان نہیں ہو۔ فاطمہ اس کو تسلی دیتے باہر نکلی۔ یقیناً کچھ گڑبڑ تھی۔ سہیل صاحب کونے میں گھر کے بڑوں اور عمار کے ابو کے ساتھ طیش میں کھڑے تھے۔ فاطمہ فوراً اسی طرف گئی جہاں سب تھے۔ عمار نے کینیڈین وائف عین موقع پر پہنچ گئی تھی۔ اس نے 1 سال سے شادی کر رکھی تھی، یہ بانڈا آج پھوٹا تھا۔ وہ عمار کو لے کر جا چکی تھی۔ سب پیچھے سر جھکائے شرمندہ کھڑے تھے۔ فاطمہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ اس کی پیاری سی کزن کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ فصیح سوہا سے بہت چھوٹا تھا، مگر بھائی آپ کہیں تو۔ سہیل کے چھوٹے بھائی فوراً بھائی کی دلجوئی کے لیے میدان میں آئے۔ 1
منٹ سہیل بھائی۔ حیدر مجمع کو چیرتا ہوا سہیل تک ایسے پہنچا جیسے حقدار تمغہ لینے جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ اتنی قریبی نہیں، عمر میں کچھ توقف بھی ہے، مگر آپ اجازت دیں تو میں سوہا کا ہاتھ تھامنا چاہوں گا۔ میرے پاس مناسب نوکری، ایک اچھا چھوٹا سا گھر، کوئی خاص ذمہ داری سر پر نہیں، زندگی گزارنے کے لیے جتنا ہونا چاہیے اتنا میسر ہے مجھے۔ آپ بسم اللہ کریں بس۔ وہ جس اعتماد سے بات کر رہا تھا سب لوگ اسے سراہ رہے تھے۔ پہچان کا تھا، شریف تھا، تعلیم یافتہ، اور اس مصیبت میں کام آ رہا تھا۔ سہیل نے آگے بڑھ کر حیدر کو گلے سے لگا لیا اور وہ اسے جیت گیا۔ نکاح اور ایجاب و قبول کے مراحل اس نے کیسے طے کیے وہ نہیں جانتی تھی، جیسے کسی نے اس کا سارا بدن ہلکا کر کے تخت رواں پر ڈال دیا تھا۔ وہ ہواؤں کے سند اس کے گھر تک آئی تھی۔ وہ دلہن بنی سے کمرے میں گھسی بیٹھی تھی، مگر روم اندر سے لاک کر کے باہر وہ کالے کرتے میں ملبوس اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سوہا کاکا میرا مٹھو، دروازہ کھولو یار۔ حیدر کے چہرے پر شرارت کھیل رہی تھی، وہ اس کے ہو چکی تھی مکمل، یہ احساس سے شرشار کیے جا رہا تھا۔ دروازہ کھولو یار، اب وہ سخت لہجے میں بولا۔ نہیں کھولوں گی، جائیں وہ جو کرنا ہے کر لیں۔ وہ تن فن کر کے بولی، گیٹ کھولو گی تو کچھ کروں گا نا۔ وہ ہنسی روک کر بولا، دیکھو یار میرا ابھی اتنا بجٹ نہیں کہ دروازہ کھڑکیاں توڑ کر تم تک پہنچوں، غریب آدمی ہوں، تم سمجھو تو۔ وہ انتہائی معصومیت سے بولا۔ دھڑ کر کے دروازہ کھولا تھا۔ وہ لال لہنگے میں پھول پہنے اس کے سامنے قیامت بنی روبرو تھی۔ حیدر کو اپنا سارا ایمان جاتا ہوا محسوس ہوا۔ جن جان وہ اس کی طرف والہانہ بڑھا۔ کیا کہہ کر گئے تھے؟ سوہا نے ہاتھ آگے کر کے اسے قریب آنے سے روکا۔ خدا بھی ملوائے گا تو نہیں ملوں گا، ہے نا؟ پھر کیوں کیا نکاح پھر؟ وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر وہ ٹوٹ گئی، گھٹنوں کے بل اس کے آگے، وہ تھکن سے چور رو رہی تھی۔ بڑے بول بولے تھے، اللہ نے سزا دے دی۔ وہ سر جھکا کر بولا، اچھا مجھ سے شادی سزا ہے؟ وہ چیخی، ہاں نہیں بھائی میری جزا ہو تم تو۔ وہ بخدا سوہا، وہ اسے کندھوں سے تھام کر اسے اپنے مقابل لایا۔ تمہیں ہر طرح سے بچانے کے لیے اتنا بچ بچ کر چلا، مگر اب جب تم میری ہو ہی گئی ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں کبھی تمہیں تنہا نہیں کروں گا، مجھ سے تمہیں ہمیشہ پیار اور حفاظت ملے گی۔ وہ اس کی بند آنکھوں کو چوم کر بولا، میں معاف نہیں کروں گی اتنی جلدی۔ وہ روئے جا رہی تھی، مت کرنا، ساری عمر نہیں کرنا، میں مجرم ہوں تمہارا، بہت تڑپاؤں گی آپ کو۔ وہ انگلی اٹھا کر وارننگ دے رہی تھی، تم تیر آزماؤ ہم جگر آزماتے ہیں۔ وہ ہنس کے بولا، کیوں چھوڑ کر گئے تھے مجھے؟ وہ دکھ سے پوچھ رہی تھی۔ ناراض ہو گیا تھا، حیدر نے اداسی سے کہا۔ کیا ناراضگی میں زندگی سے کھیل جاتے ہیں حیدر؟ سوہا نے جی بھر کے اسے شرمندہ کیا۔ حیدر نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے، کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ یہ سب؟ میں عمار کی ہو جاتی تو؟ وہ بلک رہی تھی مسلسل، نہیں ہوتی، مجھے یقین تھا جب ہی سکون سے رہتا تھا، مجھے پتا تھا میری چیز ہے، یہ غلطی سے عمار کے پاس چلی گئی ہے بس۔ اب وہ پرسکون تھا، تو جب میں بولتی تھی ہاتھ تھامے شادی کریں تو کیوں نہیں کرتے تھے؟ وہ کسی طرح آرام نہیں ہو رہی تھی۔ کیونکہ تم نے کہا تھا مجھ سے عشق کر لیں، اس وقت پروگرام ہی شادی شامل نہیں تھی، میرے پاس عشق کا تصور تھا، بس شکل تم نے دے دی۔ میں خوش ہو گیا کہ چلو اب شاعری پڑھتے، اداس گانے سنتے ہوئے ہماری بھی ذہن میں کوئی حسینہ ہوگی، کوئی سر محفل جب محبت کا پوچھے گا تو میں تمہارا نام لیے بغیر محبت کا تعارف بیان کروں گا۔ میں نے بخدا تمہیں کبھی پانے کی ضد نہیں لگائی، ورنہ جس طرح ہم ملتے تم ساری زندگی کسی سے ملنے کے قابل نہیں رہتی، رشتے چھوٹ جاتے وہ تمہارے سارے۔ آج بھی شادی میں اسی لیے آیا تھا کہ آخری بار قسمت آزما لوں، اگر قسمت میں تمہارا میرا کیا تو دل سے اپناؤں گا، تمہیں میرا کیا تو دل سے اپناؤں گا، پوری ذمہ داری لوں گا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہ ڈیٹس مارنی تھی نہ مزے لینے تھے، تمہارا عشق عام نہیں ہے سوہا، آگے بھی نہیں ہوگا، تم خاص ہو، یہ عشق خاص ہے، میں اسے ایسے ہی رکھوں گا، میری جند جان میرا ببلو۔ اب کیا ساری رات یہی کھڑے کھڑے گزارنی ہے؟ وہ اس کی تھوڑی کو اٹھا کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیے پوچھ رہا تھا۔ سوہا نے شرم سے پلکیں جھکا لیں۔ حیدر نے اسے گود میں اٹھایا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ کیا کہا تھا؟ اٹھائے اٹھائے گھوموں گا تمہیں، وہ پیار سے بولا۔ وہ اسے اپنے سینے میں لٹائے اس کے بعد سہلا رہا تھا۔ تم بتاؤ مجھے سب، میں سننا چاہتا ہوں تمہیں میرے مٹھو، کچھ مت کہیں، مجھے ایسے ہی رہنے دے بس۔ وہ آنکھیں بند کی اس کے سینے پر سر رکھے اس کی دھڑکن سن رہی تھی، جیسے دنیا کا سارا سکون حیدر کے سینے میں سمٹ گیا تھا۔ ایسے ہی نہیں رہنے دے سکتا یار، اس سرشب کو کچھ تقاضے ہیں۔ وہ انتہائی شرارت کے موڈ میں تھا۔ سوہا کا شرم سے برا حال ہونے لگا۔ بہت شوق تھا نا تمہیں میری شدتیں دیکھنے کا، جنون دیکھنے کا؟ وہ اس کی کلائیوں کو پکڑ چکا تھا۔ سوہا کے جائے فرار مشکل تھا۔ حیدر نے اسے اپنے لب اس کے ماتھے پر ثبت کیے، سکون، آئی لو یو ببلو۔ حیدر نے اس کے نرم پھولے گالوں کو اپنے ہونٹوں سے لمس دیا۔ سوہا نے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ حیدر نے دنیا کا سارا سکون اس کے وجود میں منتقل کیا۔